السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، واعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلیتسابق المتسابقون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلیقرأ علیہ فواتح سورۃ الکہف۔ اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے کلام سے فائدہ اٹھانے کے لیے اور اپنے نامہ اعمال میں فضیلت جمعہ کے ذریعے سے اپنے نیکیوں کو بڑھانے کا اللہ رب العالمین نے یہ سنہرا موقع عنایت کیا ہے۔ اور جیسا کہ آپ نے سنا ہے اور آپ کے سامنے ابھی ہمارے ساتھیوں نے، ہمارے بچوں نے آپ کے سامنے جو سرٹیفکیٹ حاصل کیے ہیں، اللہ رب العالمین نے یہ دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی امتحان کے طور پر رکھی ہے، جس میں ہم کو اور آپ کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ جہاں بھی اچھائیاں ہمیں حاصل ہو سکتی ہیں اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ سبقت کرنے والوں کو سبقت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، یعنی ایک دوسرے کے اندر کمپٹیشن کا جب تک جذبہ زندہ رہے گا تب تک ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن یہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش نیکیوں میں، اچھائیوں میں، بھلائیوں میں اور اچھے کاموں کے اندر ہونی چاہیے۔ ابھی ہم فی الحال طالب علم ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، تو ہمیں اپنے تعلیم میں اضافے کے لیے، سرٹیفکیٹ کے لیے اور اچھائیوں کے لیے، اچھے انفارمیشن کے لیے، ٹیکنالوجی اور دوسری انفارمیشن کے لیے اس میں زیادہ سے زیادہ جو بھی مواقع حاصل ہوتے ہیں، جو اسکالرشپ کے ذریعے سے ہمارے اندر، انعامات کے ذریعے سے ہمارے اندر ایک جاگرکتا اور بیداری پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ہم کو چاہیے کہ ہم اس کا خیال کریں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت سارے ایسے مواقع، بہت سارے ایسے خصوصیات، خاص طور پر جو ٹائمز الاٹ کیے ہوئے ہیں اور ایسی صورتیں اور ایسی آیتیں اور ایسے اوقات کو خاص مختص کیا ہوا ہے جس میں ہم کو فوکس کرنا ہے۔ جیسے آج جمعہ کا دن ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ابھارا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس کے اندر درود شریف کا خیال کریں۔ اسی طرح سے سورہ کہف کے بارے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کے فضائل بتلائے ہوئے ہیں۔ ہم کو چاہیے کہ ہم ان فضیلتوں کا خیال کریں اور سورہ کہف کی تلاوت کرنے کی کوشش کریں۔ جیسے ہی وقت سورج ڈوبتا ہے اور اگلا وقت جمعہ کا جب لگتا ہے، تو جیسے ہی دن جمعہ کی شروعات ہوتی ہے تو ہمارے پاس وقت میسر ہوتا ہے جمعہ کے لیے۔ 24 گھنٹے میں سے ہم کو اتنا وقت حاصل نہیں ہوتا کہ جس کے اندر ہم سورہ کہف کی تلاوت کر سکیں۔ ہم نے اپنے وقت کو اتنا بڑا ہونے کے باوجود بھی اپنے آپ کو اتنا بزی کر لیا ہے کہ اچھائی اور اچھی چیزوں کے لیے ہمارے پاس سنہرے مواقع نہیں ہوتے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ کہف کی فضیلت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعۃ اضاء له من النور ما بین الجمعتین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے تو ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ کے درمیان اس کے لیے روشنی اللہ رب العالمین کر دیتا ہے۔ تو ہم کو یہ روشنی جو ہوتی ہے علم کی ہوتی ہے، ہدایت کی ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کی مدد کی ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کی رحمت کی ہوتی ہے، تو ہم کو اللہ رب العالمین کی اس خصوصی رحمت کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں مزید بتلایا کہ یہ سکینت نازل ہوتی ہے۔ ہم اللہ رب العالمین کے اس کلام کی جب تلاوت کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی طرف سے سکون اور اطمینان نازل ہوتا ہے۔ جیسا کہ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے تو ان کے بازو میں نزدیک ان کے ایک گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ جیسے وہ تلاوت کرتے تھے وہ گھوڑا اچھلنے اور کودنے لگتا تھا، بدکنے لگتا تھا، اردو کی تعبیر میں کودنے لگتا تھا، تو وہ صحابی پریشان ہو جاتے تھے۔ یہ ماجرا کئی بار ہوا یہ واقعہ۔ تو اگلے دن انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات فرمائی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ سکون نازل ہو رہا تھا، سکینت نازل ہو رہی تھی۔ اس سے علماء نے کہا کہ قرآن کی تلاوت سے ہم کو سکون حاصل ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کی رحمت حاصل ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے جو سکون اور اطمینان ہم کو جو حاصل ہوتا ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی چیز کو اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر دوسری جگہ بھی کہا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ تو جو سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے وہ اللہ رب العالمین کے کلام کے ذریعے سے کیسے حاصل ہوتا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا آپ کو تلاوت جاری رکھنی چاہیے تھی۔ اگر آپ تلاوت جاری رکھتے تو مدینہ والے دیکھتے کہ آسمان یہ سمائے دنیا سے لے کر اوپر تک اللہ رب العالمین کے رحمت کے فرشتے تانتا لائن لگائے کھڑے ہوئے ہیں اور تلاوت کو سن رہے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ کہف کی فضیلت میں یہ بھی بتلایا ہے کہ یہ فتنوں کی جگہ، فتنوں کی آماجگاہ جو ہے
اور ہر نبی نے فتنہ مسیح دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ابھارا ہے کہ ہم کو سورہ کہف کی تلاوت اور اس کو یاد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دونوں طرح کی حدیثیں موجود ہیں کہ جس نے سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں یاد کر لی یا سورہ کہف کی آخر کی 10 آیتیں یاد کر لی، وہ دجال کے فتنے سے، مسیح دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ علماء نے اس سلسلے میں جو بات کہی ہے وہ کافی احتیاط والی بات ہے، یعنی اگر کوئی بچنا چاہے تو وہ پوری سورت کو یاد کر لے، یا پھر اگر پوری سورت اس کے لیے پاسبل نہیں ہے تو وہ شروع کی 10 آیتیں اور آخر کی 10 آیتیں یاد کر لے، جیسے کہ دونوں طرح کی روایتیں موجود ہیں۔ ادروائز وہ شروع کی 10 آیتوں کو یاد کر کے انشاءاللہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح کی بہت ساری روایتیں ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ان اچھی چیزوں پر ابھارا ہے تاکہ ہم اس میں آگے بڑھیں اور اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کریں اور آخرت کی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس طرح کے مواقع حاصل کرنے اور اپنے رب کی رضامندی پر عمل پیرا ہونے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔